بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت متون تھا، جو عثمان بن متون کی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی عدی سے تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں لوئی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت سفارت اور ثالثی کے عہدہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب متمکن تھے۔ خاندانی حیثیت کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزدی میں امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کی دعا کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کنبہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جس میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خاندان میں پرورش پائی، اس کی چند صفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کا حصہ بن گئیں، جن میں صاف گوئی، جرأت، بے لوثی، معاملہ فہمی اور یک رنگی شامل تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بن حزامہ سے ہوا، جو اسلام کے بالکل اوائل دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے تھے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر اپنے 2 بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ تشریف لے آئے تھے۔ حبشہ سے واپسی پر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ نبوت کے 13ویں برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر بھی اس سفر میں شامل ہو گئے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر، والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہجرت کی تکالیف برداشت کیں، اور ہجرت کے بعد مدینہ کی قریبی بستی قباء میں سکونت اختیار کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر برپا ہوا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ کے افراد نے بھی جرأت اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیق حیات حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کفار کا بے باکی سے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ عرصہ بعد مدینے میں ہی شہادت پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کے لیے سخت پریشان تھے، اور عدت ختم ہونے کے بعد انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی قابل اعتماد رفیق کی تلاش کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا، اور یوں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا اعلیٰ وارفع درجہ نصیب ہوا۔ اس نکاح کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے سنا تھا، اور میں یہ راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نکاح مبارک شعبان 3 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں۔ ہر زوجہ محترمہ کے لیے الگ الگ رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی، جو ایک حجرہ تھا۔ حجرے کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرقی جانب حجرہ ملا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ آرام کرنے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا بستر کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ اکثر گزر اوقات دودھ اور کھجوروں پر ہوتی، اور ہفتوں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اپنی فصاحت و بلاغت، فہم و فراست اور تقریر میں قریش میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن عبداللہ عدیہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر مامور کیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف لکھنا سکھایا بلکہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعلیم و تفہیم کا بے پناہ شوق رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات و اقوال نہایت توجہ سے سنتی، اور اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کرتی تھیں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 10 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعیت میں حج کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی و تربیت اس جماعت کا حصہ بن گئیں، جس نے خواتین سے متعلق حج کے آداب و مناسک اور احکام و مسائل کی تعلیم دیگر خواتین تک پورے وثوق کے ساتھ پہنچائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی، غالباً یہ پدری اثر تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے باکی سے گفتگو کرتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے۔
بیٹی نے باپ کی عزت و تکریم کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو؟ بیٹی نے کہا، ہاں، میں کبھی کبھی ایسا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس نہ کرو۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ ہم لوگ جاہلیت میں عورتوں کو ذرہ برابر وقت نہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان کو درجہ دیا اور قرآن میں ان کے متعلق آیتیں اتریں تو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ ایک دن میری بیوی نے کسی معاملہ میں مجھ کو رائے دی۔ میں نے کہا، تم کو رائے اور مشورہ سے کیا واسطہ؟ بولی، ابن خطاب، تم کو ذرا سی بات بھی برداشت نہیں، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید 23 برس کے عرصے میں وقفے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قلب و ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس امر کا انتظام فرما دیا تھا کہ وحی الہی کو احاطہ تحریر میں لایا جائے۔ چنانچہ یہ اہم خدمت دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق نازل شدہ آیات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتیں۔ بعد ازاں جب عہد صدیقی میں باغیوں اور مدعیان نبوت کے خلاف جنگوں میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر قرآن مجید کو مکمل کتابی صورت میں مدون کرنے کا اہتمام کیا گیا، تو اس سلسلے میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوا۔ چنانچہ تمام قرآنی اجزاء کو ایک مکمل مصحف کی صورت میں مدون کر کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دیا گیا، جو تاریخ میں مصحف صدیقی کے نام سے مشہور ہوا۔ دور عثمانی میں اجمیوں کی ایک بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن پاک کی کتابت، املا اور تلفظ میں اختلاف کی صورتیں سامنے آئیں تو خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نسخہ کی نقل کروا کر مختلف شہروں میں بھیجی تاکہ پوری امت اختلاط و انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اور حفاظت میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اہم کام لیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاندانی خصوصیات کی وجہ سے طبعاً تیز مزاج تھیں اور بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کر لیا کرتی تھیں۔ عرب معاشرے میں عورت کو دبا کر رکھا جاتا تھا اور کسی بھی معاملے میں مشورہ لینا اپنی توہین تصور کیا جاتا تھا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بے تکلفانہ گفتگو کر لیتی تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان 45 ہجری میں وفات پائی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھتیجوں سالم، عبداللہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جائیداد رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دی جائے۔